امیر سعد الدین کوپی کے پیچھے چلنے والوں کو میں اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری والدہ کے خیمے تک پہنچیں۔ میں امیر سعد الدین کا نمائندہ ہوں۔ ان پر الزام لگانے کا مطلب ہے تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ ارطغرل، کس طرح کی تعلیم ہے یہ؟ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں آیت الن گمستکن کو ایک زہر کی شیشی دکھاتی ہے اور کہتی ہے کرکت کی پہلی بیوی دورو کو میں نے اس زہر سے مارا تھا اور اب اسی زہر سے میں کرکت کو بھی مار دوں گی۔ گمستکن کہتا ہے میں نے تم سے بہت کچھ مانگا ہے لیکن اس میں جو سب سے برا تھا وہ تمہیں کرکت کی بیوی بننے کو کہنا تھا۔ آیت الن کہتی ہے اس بوڑھے آدمی کی بدبو تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی لیکن تمہارا مارگریو کا عہدہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ تجتیکن اور گوکچے کی شادی والی رات کرکت کے لیے موت کی رات ہوگی اور اس رات وہ اپنی آخری سانس لے گا۔ دوسری طرف بانو ججک آیت الن کا وہ صندوق کھولتی ہے جس میں اس نے سلجان کا کڑا رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کڑا اسے مل جاتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ سلجان ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اتنے میں آیت الن اسے آواز دیتی ہے۔ بانو ججک کڑا دوبارہ اندر رکھتی ہے اور فوراً صندوق بند کر دیتی ہے۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھی دوان کے پاس جاتی ہے اور دلی دامیر کا افسوس کرتی ہے۔ دوان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر بانو کہتی ہے پچھلی بار جو باتیں ہوئی تھیں وہ ماضی کا حصہ ہو گئی ہیں، میں کچھ زیادہ ہی غصہ کر گئی تھی، اب ہمیں وہ باتیں بھول جانی چاہیے۔ دوان پھر شکریہ ادا کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد بانو ججک سلجان کے خیمے میں جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے بتاؤ تمہیں آیت الن پر شک کیوں ہے؟ سلجان کہتی ہے میں نہیں بتا سکتی لیکن تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس عورت نے پہلے کرکت بے کے خیمے میں زہر پھیلایا ہے اور اب ہائمہ خاتون کے خیمے میں پھیلانا چاہتی ہے۔ بانو ججک اس کی گردن پر خنجر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے لیے کرکت بے کے خیمے میں داخل ہوئی تھی اور چوروں کی طرح تلاشی لی اور پکڑی جانے والی تھی۔ اب تم مجھے سب کچھ بتاؤ گی اور سچ سچ بتاؤ گی ورنہ میں تمہارا گلا کاٹ دوں گی۔ اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں آیت الن پر شک کیوں ہے؟ سلجان کہتی ہے آیت الن نے شادی سے پہلے کرکت بے سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ دورو خاتون کو بھی اسی نے مارا ہے اور یہی راز چھپانے کے لیے اس نے ایک بوڑھی عورت کو بھی مار دیا تھا۔ دوسری طرف ارطغرل اس جگہ جاتا ہے جہاں دلی دامیر ہتھیار بناتا تھا۔ اتنے میں سنگر تیکن وہاں آتا ہے اور کہتا ہے ہم دلی دامیر کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے جب تک ہم قبیلے میں موجود غدار کو نہیں پکڑ لیتے تب تک ہم بدلہ نہیں لے سکتے۔ سنگر تیکن کہتا ہے مہر تانگت کے پاس کیسے پہنچی؟ اس سوال کا جواب اسی قبیلے میں موجود ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اس کا جواب سعد الدین نے دے دیا ہے بھائی، جس آدمی نے تانگت کو استعمال کیا ہے اسی نے قبیلے کے کسی شخص کو بھی استعمال کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ گمستکن سے بات کی جائے۔ دوسری طرف بانو ججک خنجر ہٹا لیتی ہے اور نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ سلجان کہتی ہے کڑا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ گونجا گل مجھے ڈراتی ہے کہ میں سب کو بتاؤں گی کہ اس بوڑھی عورت کو تم نے مارا ہے کیونکہ اس کے پاس میرا کڑا ہے۔ بانو ججک کہتی ہے دورو خاتون میرے لیے ماں کی طرح تھی، اس نے مجھے پال کر بڑا کیا۔ سلجان کہتی ہے کیا تم میری مدد کرو گی اور دورو خاتون کا انتقام بھی لو گی؟ بانو ججک کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے تمہارا کڑا کرکت بے کے خیمے میں ہے۔ یہ سن کر سلجان خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سلجان سیدھی کرکت بے کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ دورو خاتون سے چھپ کر آیت الن کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ کرکت غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ سلجان کہتی ہے پہلے میری بات سن لو پھر فیصلہ کرنا کہ میرا دماغ خراب ہوا ہے یا نہیں۔ آپ بیٹھ جاؤ کیونکہ آپ کا بوڑھا دل یہ سن کر برداشت نہیں کر سکے گا۔ کرکت بیٹھ جاتا ہے۔ پھر سلجان اسے بوڑھی عورت والا پورا واقعہ سناتی ہے اور کہتی ہے کہ آیت الن نے اس عورت کو مروا دیا تھا اور میرا کڑا آپ کے خیمے میں چھپایا ہوا ہے کیونکہ وہ بوڑھی عورت مجھے بتانے والی تھی کہ دورو خاتون کو آیت الن نے مارا ہے۔ یہ سن کر کرکت غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا خنجر نکال لیتا ہے اور کہتا ہے تم گونجا گل سے جلن کی وجہ سے اپنا دماغ کھو چکی ہو۔ پھر سلجان ایک صندوق کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے میرا کڑا اس کے اندر ہے۔ کرکت کہتا ہے اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہیں مار دوں گا۔ سلجان کہتی ہے اگر آپ نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا تو اب دورو خاتون کے دوسرے قاتل ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے فوراً بعد کرکت وہ صندوق کھولتا ہے اور اس میں موجود سلجان کا کڑا دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف ٹریننگ ایریا میں گمستکن ایک سپاہی کے ساتھ تلوار بازی کی پریکٹس کر رہا تھا۔ اس دوران وہ اسے گرا دیتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اور سنگر تیکن وہاں پہنچتے ہیں۔ گمستکن سپاہیوں سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو گندوگدوں کی مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ پھر وہ ارطغرل سے پوچھتا ہے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں ارطغرل بے؟ ارطغرل کہتا ہے میں کافی عرصے سے آپ جیسے ماہر سپاہی کے ساتھ ٹریننگ کرنا چاہتا تھا، کیا مجھے اجازت ہے؟ گمستکن کہتا ہے اجازت ہے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان ٹریننگ شروع ہوتی ہے۔ ارطغرل اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کو اس پر غصہ بھی تھا کیونکہ اسے گمستکن پر شک ہو گیا تھا کہ یہی غدار ہے۔ اس دوران ارطغرل اس کی تلوار گرا دیتا ہے اور اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے مہر سعد الدین کے کہنے پر قبیلے سے چوری ہوئی ہے اور اس کے کسی آدمی نے چوری کی ہے۔
امیر سعد الدین کوپک کے پیچھے چلنے والوں کو میں اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری والدہ کے خیمے تک پہنچیں۔ میں امیر سعد الدین کا نمائندہ ہوں۔ ان پر الزام لگانے کا مطلب ہے تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ ارطغرل، کس طرح کی تعلیم ہے یہ؟ اس کے بعد گندوگدو ارطغرل کی تلوار ہٹا دیتا ہے اور گمستگن کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن گمستگن خود اٹھتا ہے اور اپنی تلوار اٹھا لیتا ہے۔ گندوگدو اس سے پوچھتا ہے کیا بات ہے گمستگن بے؟ گمستگن کہتا ہے تمہارا بھائی سعد الدین اور میرے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ میں نے سعد الدین کے حکم پر مہر چوری کی ہے۔ گندوگدو ارطغرل سے پوچھتا ہے تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو بھائی؟ قبیلے میں پہلے ہی کافی مشکلات ہیں اور اب تم امیر سعد الدین سے بھی پنگا لے رہے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے میں نے صرف یہ کہا ہے کہ سعد الدین کے کسی آدمی نے مہر چوری کی ہے، اس کا ایک ملازم ہمارے قبیلے میں رہ رہا ہے۔ گمستگن کہتا ہے تو پھر یا تو میرا ہاتھ کٹے گا یا تمہاری زبان کٹے گی تاکہ ہمارے درمیان یہ فتنہ ختم ہو سکے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سلجان واپس اپنے خیمے میں آتی ہے اور بانو ججک کو بتاتی ہے کہ میں نے کرکت بے کو سب کچھ بتا دیا ہے، تم پریشان مت ہو۔ بانو ججک کہتی ہے اب آپ جو مجھے کہیں گی وہ میں کروں گی۔ پھر بانو ججک سلجان کے خیمے سے نکلتی ہے تو آیت الن بھی چھپ کر اسے دیکھ لیتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ اس نے سلجان سے ملاقات کی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے دونوں بھائی واپس آئمہ خاتون کے خیمے میں آتے ہیں۔ گندوگدو ارطغرل کو غصے میں کہتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو ارطغرل؟ گمستگن کو اس طرح کی بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ شور سن کر حائمہ خاتون اور حلیمہ بھی باہر آ جاتی ہیں۔ پھر گندوگدو کہتا ہے ارطغرل نے اپنی زبان تیز کر لی ہے تاکہ وقت آنے پر گمستگن کا سر کاٹ سکے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون بھی ارطغرل سے پوچھتی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے میں جانتا ہوں مہر کیوں چوری ہوئی تھی والدہ، اور گمستگن نے چوری کی تھی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں جس رات مہر چوری ہوئی تھی صرف آپ دونوں کو مہر کے بارے میں پتا تھا، پھر گمستگن کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ کوئی مہر ہے؟ سنگرتگن کہتا ہے امیر سعد الدین کو بھی مہر کے بارے میں پتا تھا والدہ۔ گندوگدو اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور سنگرتگن سے کہتا ہے تم بھی ارطغرل کا ساتھ دے رہے ہو، آپ لوگوں کے کہنے کا مطلب ہے کہ گمستگن نے مہر سعد الدین کو دی اور سعد الدین نے وہ مہر تانکت کو دے دی۔ ارطغرل کہتا ہے ہاں ایسے ہی ہے۔ گندوگدو کہتا ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ارطغرل کہتا ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے بھائی، لیکن جلد میں وہ بھی حاصل کر لوں گا۔ دوسری طرف کرکت بے غصے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، اتنے میں آیت الن وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے میں نے سلجان کو یہاں سے نکلتے دیکھا، کیا چاہتی ہے وہ آپ سے؟ کرکت کہتا ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ دورو خاتون کے مرنے سے پہلے ہمارے درمیان جو تعلق تھا وہ اس بارے میں جانتی ہے۔ آیت الن کہتی ہے یہ عورت گونجا گل کی شادی میں رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہے، اس لیے وہ کوئی بھی جھوٹ بول سکتی ہے، کیا اس نے کچھ اور بھی بتایا ہے آپ کو؟ کرکت بے کہتا ہے نہیں۔ اتنے میں توتیکن اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے آج ٹریننگ ایریا میں ارطغرل نے گمستگن کے گلے پر تلوار رکھ دی تھی، پھر گندوگدو نے آ کر وہ تلوار ہٹائی۔ آیت الن غصے میں آ جاتی ہے اور کرکت سے کہتی ہے دیکھا آپ نے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کے پیچھے ارطغرل ہوگا، اپنے دشمنوں کو پہچانو اور کچھ کرو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ دوسری طرف گمستگن بھی شدید غصے میں تھا اور گونجا گل سے کہتا ہے ارطغرل کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی اور جو بھی میرے راستے میں آیا اسے میں توڑ ڈالوں گا۔ اتنے میں آیت الن وہاں پہنچتی ہے اور پوچھتی ہے آپ ٹھیک ہو بھائی؟ گمستگن کہتا ہے میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں، ارطغرل میری سوچ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ آیت الن کہتی ہے میرے پاس بھی آپ کو کچھ بتانے کے لیے ہے بھائی، سلجان کرکت کے پاس آئی تھی اور اس نے میرے بارے میں کچھ باتیں کرکت کو بتائی ہیں، اور پھر بعد میں بانو ججک بھی سلجان کے خیمے سے نکل رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بانو ججک کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ گمستگن کہتا ہے یہ معاملہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ آیت الن کہتی ہے جب تک کرکت مر نہیں جاتا تب تک ہمارے لیے کوئی سکون نہیں ہے۔ گمستگن کہتا ہے تجتیکن اور گوکچے کی شادی ہونے دو، پھر کرکت کو ختم کر دینا۔ دوسری طرف سلجان حلیمہ سلطان کو بتاتی ہے کہ میں نے کرکت کو ساری باتیں بتا دی ہیں لیکن اس نے مجھے نکال دیا، لیکن میں نے شک کا بیج اس کے اندر بو دیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ وہ آیت الن سے کب اس کا حساب لے گا۔ دوسری طرف گمستگن گونجا گل سے کہتا ہے تم گندوگدو کی لگام کھینچ کے رکھو، وہ تمہارے بارے میں پریشان ہے اور تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں بھی گندوگدو کو ارطغرل کے خلاف بھڑکانے کی پوری کوشش کروں گا اور اگر ہو سکا تو حائمہ خاتون کو بھی اس کے خلاف کروں گا۔ پھر وہ آیت الن سے کہتا ہے تم بانو ججک کا منہ کھلوانے کی کوشش کرو اور پتہ لگاؤ کہ اس کے پاس کون سا راز ہے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔